بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتے، غرض کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو یعنی ہر جان کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی ہے۔ تمام تکلیفوں سے سخت ترین تکلیف ہے موت، اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اور اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر جاندار کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت کی تکلیف اتنی ڈینجر اور خطرناک ہے کہ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک رگ میں پیوست کر دیا جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے گی، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے گی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ خوف آروں سے کاٹنے اور چاقوؤں سے کاٹنے اور کینچیوں سے کترنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسے پایا؟ آپ نے عرض کیا، جس طرح گرم سلاخ ایک روئی پر رکھ کر پھر اسے کھینچ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، ڈالتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ جب حضرت عمیر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کی عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں گا، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے،
خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نوک کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک ٹخنے اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو میں نے وہ شعر پڑھا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم زمین کے اندر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، تکبر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اللہ سے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے انبیاء کے کہنے کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور ہم تو ناخن کے پیر سے لے کر سر کے بال تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم کس طرح ہماری موت ہماری روح نکالی جائیں گی، ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نجات اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے، اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری اور موت کو بکثرت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔